السلام علیکم کلاس۔ آج چونکہ ہمارے کنٹرول سسٹم کے سبجیکٹ کی پہلی کلاس ہے تو پہلے ہم کورس آؤٹ لائن اور اس کے بکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں ہم کون کون سے بکس کو فالو کریں گے۔ تو کورس آؤٹ لائن تو میں اپلوڈ کر دوں گا اس میں گوگل کلاس روم میں، ادھر سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم اس کورس میں کون کون سے ٹاپکس کور کریں گے۔ تو آتے ہیں بکس کی طرف، تو جو ریفرنس بک ہے جو آپ لوگوں کے کورس آؤٹ لائن میں دی ہوئی ہے وہ ہے آٹومیٹک کنٹرول سسٹم بائی بینجامن سی کو۔ یہ بک بھی ہم فالو کریں گے، اس کے ساتھ دوسرے بکس بھی ہم فالو کریں گے جدھر سے ہم کچھ مٹیریل اٹھائیں گے اور اس کورس میں آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ تو دوسرے بکس جو ہیں، ایک شامز آؤٹ لائن کی فیڈ بیک اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اور دوسری کنٹرول سسٹم انجینئرنگ بائی نائس 6th ایڈیشن ہے۔ تو یہ بکس ہم اس کورس میں فالو کریں گے۔ باقی آپ لوگ اگر کہیں کسی اور سورس سے مٹیریل دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے آسان ہو تو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم پہلے دیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو کنٹرول سسٹم کہ ایک کنٹرول سسٹم ہوتا کیا ہے، اس کے کون سے جو مین ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں، اس کے کمپوننٹ کون سے ہیں اور اس میں فیڈ بیک کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا انٹروڈکشن آج ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو آتے ہیں کنٹرول سسٹم کی طرف۔ تو ایک کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول سسٹم ہمارے پاس ایک پروسیس یا ایک پلانٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی سب سسٹمز لگے ہوتے ہیں، اس کی آؤٹ پٹ کو ایک ڈیزائرڈ لیول پہ لانے کے لیے جو بھی سسٹم لگے ہوتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ کو وہ اسی ڈیزائرڈ لیول پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ساری سسٹمز کی ارینجمنٹ کو کنٹرول سسٹم کہا جاتا ہے۔ آج کل ہمیں جہاں بھی آٹومیشن نظر آ رہی ہے ادھر کنٹرول سسٹم انوالو ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی روم میں ایک اے سی بھی لگاتے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر ایک ڈیزائرڈ لیول پہ ہم سیٹ کرتے ہیں، تو جب وہ اے سی خود ہی اسی ڈیزائرڈ لیول پہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے تو اس کے پیچھے کنٹرول سسٹم ہے۔ کنٹرول سسٹم کی بلاک ڈائیگرام کو اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے پاس ایک کنٹرول سسٹم ہے جو ایک بلیک باکس ہے۔ اس کے اندر بہت سے سب سسٹمز لگے ہوتے ہیں، جس طرح ڈیفینیشن میں ادھر سب سسٹمز کا اور پروسیس کا لفظ یوز ہوا ہے، تو یہ سارے جو ہے نا اسی بلیک باکس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس کے اگر ان پٹ پہ ہم دیکھیں گے تو اس کو سٹیمولس یا ڈیزائرڈ رسپانس بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ ان پٹ ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کنٹرول سسٹم سے کون سی آؤٹ پٹ چاہیے، یہ ہم ادھر سیٹ کریں گے ان پٹ پہ۔ جو ڈیزائرڈ لیول ہے آؤٹ پٹ کی وہ ہم ادھر سیٹ کریں گے، اور جو ہمیں کنٹرول سسٹم ایکچول آؤٹ پٹ دے گا یہ ڈیزائرڈ لیول بھی ہو سکتا ہے، اس سے آگے پیچھے کی آؤٹ پٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ والا جو ہے نا وہ ادھر ہمیں ملے گا جو ایکچول رسپانس ہے، جو ایکچول آؤٹ پٹ ہے۔ تو وہ اس ڈیزائرڈ لیول، اگر اچھا کنٹرول سسٹم ہے تو یہ ہمیں ڈیزائرڈ لیول کے مطابق ہی آؤٹ پٹ دے گا۔ اگر بہت ہی اچھا کنٹرول سسٹم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس ڈیزائرڈ لیول کے قریب ہمیں آؤٹ پٹ پرووائڈ کریں، لیکن اس ڈیزائرڈ لیول کا آؤٹ پٹ ہمیں بہت ہی اچھا سسٹم جو ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ اب یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ہے نا یہ ہمارا ایک وہ ڈیزائرڈ ان پٹ کمانڈ ہے، جو ڈیزائرڈ لیول ہے ہمارا۔ یہ اصل میں ایک ایلیویٹر کی انہوں نے کرو دی ہوئی ہے۔ ایلیویٹر جو ہوتا ہے، جسے ہم لفٹ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے اگر ہم
ایلیویٹر میں فورتھ فلور پر جانا چاہتے ہیں تو ادھر ہم نے ان پٹ کمانڈ دے دیا 4، مطلب ہم فورتھ فلور پر جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایلیویٹر جو ہے نا، یہ اس کا رسپانس ہے۔ یہ رسپانس جو ہے نا، ادھر سے لے کر ادھر تک کا جو رسپانس ہے، اس کو ٹرانزینٹ رسپانس کہتے ہیں، جس میں ایلیویٹر کی موومنٹ میں چینج آ رہی ہوتی ہے، پھر یہ جا کے اسٹیڈی اسٹیٹ رسپانس تک پہنچتا ہے، فورتھ فلور پر جا کے پہنچتا ہے۔ اب یہ والا ٹرانزینٹ رسپانس اگر بہت ہی زیادہ شارپ ہوگا تو جو پیسنجر اس میں بیٹھا ہوگا اس کا کمفرٹ لیول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو بہت ہی زیادہ شارپ رسپانس بھی ہمیں نہیں چاہیے، اور بہت ہی زیادہ سلو رسپانس بھی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ سلو رسپانس جو پیسنجر ہے وہ لفٹ میں کھڑے کھڑے بور ہو جاتا ہے، تو ادھر بھی اس کا کمفرٹ لیول جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ والا رسپانس سموتھلی چاہیے کہ جو لفٹ ہے وہ سموتھلی جائے، فورتھ فلور تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہمارا ان پٹ کمانڈ تھا۔ یہ والا جو ہے نا، یہ وہ ڈیزائرڈ وہ ایکچول آؤٹ پٹ ہے۔ اب ان پٹ کمانڈ تک اگر ہمارے پاس اس ایلیویٹر کے لیے جو کنٹرول سسٹم لگا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا کنٹرول سسٹم ہے، تو یہ والا جو ہمیں ایکچول رسپانس ہے یہ اسی ان پٹ کمانڈ پہ جا کے بالکل ادھر اسٹیڈی اسٹیٹ پہ پہنچ جائے گا۔ اگر کنٹرول سسٹم ہمارا اچھا نہیں ہے تو یہ والا جو ایکچول رسپانس ہے یہ اس ڈیزائرڈ لیول یا ان پٹ کمانڈ سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ایک کنٹرول سسٹم کی ایک ایگزامپل کہ کس طرح کنٹرول سسٹم ورک کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایگزامپلز آف کنٹرول سسٹم کی۔ تو جو ہم نے ابھی کنٹرول سسٹم کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ الیکٹرک سوئچ ہے جو کہ ایک مینوفیکچرڈ کنٹرول سسٹم ہے جو کہ الیکٹریسٹی کی فلو کو کنٹرول کرتا ہے، مطلب ہم نے سوئچ آن کیا، الیکٹریسٹی کی فلو شروع ہو گئی، اور ہم نے سوئچ آف کیا، الیکٹریسٹی کی فلو بند ہو گئی۔ تو یہ ایک سمپل کنٹرول سسٹم ہے۔ اس میں جو آپریٹر ہے جو سوئچ کو آن آف کرتا ہے یہ کنٹرول سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ تو جسٹ ایک سمپل سا ایگزامپل ہے کنٹرول سسٹم کا۔ اب آتے ہیں ایک تھرموسٹیٹیکلی کنٹرولڈ ہیٹر کی طرف، یا فرنس میں جو ہیٹر لگا ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہیٹر ہوتا ہے یا ایک روم کا یا فرنس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا لگا ہوتا ہے، ایک سیٹ پوائنٹ ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیمپریچر کو اس لیول پہ رکھنا ہے۔ اب کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے روم کا یا فرنس کا اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ سیٹ پوائنٹ کے ایکول ہے کہ نہیں۔ اگر ایکول ہے تو وہ ہیٹر کو آن کر دیتا ہے، اور اگر ایکول نہیں ہے تو وہ ہیٹر اگر ایکول ہے تو وہ ہیٹر کو آف رکھتا ہے، اور اگر ایکول نہیں ہے، کم ہے، تو وہ ہیٹر کو آن کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ سیٹ پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے وہ ٹیمپریچر، وہ ہیٹر کو دوبارہ آف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک جو ہمارے پاس نیچرل کنٹرول سسٹم سے اگر ہم دیکھیں، نیچر سے کوئی ایگزامپل لینا چاہے تو وہ ایک ہیومن باڈی کی جو پرسپیریشن سسٹم، جو ہمارا پسینہ نکلنے کا ایک سسٹم لگا ہوا ہے ہمارے باڈی کے اندر۔ تو جیسے ہی ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر سے زیادہ ہونے لگتا ہے، تو جو ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کے گلینڈز لگے ہوتے ہیں تو وہ سویٹ کی شکل میں ایک رطوبت خارج کرتا ہے، تو
پسینہ ہمارے جسم سے نکلتا ہے اور آٹومیٹیکلی ہمارا جسم کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کنٹرول سسٹم کی ایگزامپل ہے. اب آتے ہیں اوپن لوپ اور کلوز لوپ کنٹرول سسٹم کی طرف. تو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اوپن لوپ کنٹرول سسٹم میں جو ہماری آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ لکھا ہے ان اوپن لوپ کنٹرول سسٹم از ون ان وچ دا کنٹرول ایکشن از انڈیپینڈنٹ آف دا آؤٹ پٹ. تو جو کنٹرول ایکشن ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ان پٹ یا آؤٹ پٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. تو اگر ہم دیکھیں اس میں تو یہاں پہ کوئی آؤٹ پٹ سے کوئی کنیکشن نہیں جا رہا اس ان پٹ کی طرف. جو ہمارے پاس کنٹرولر ہے اس کو جو کمانڈ مل رہا ہے اس کا ڈپینڈ آؤٹ پٹ پہ نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کلوز لوپ کنٹرول سسٹم کی طرف تو جو کنٹرولر کو جو ان پٹ کمانڈ مل رہی ہے جس کو ہم کنٹرول ایکشن کہتے ہیں اس کی ڈپینڈ ان پٹ پر بھی ہے اور آؤٹ پٹ پر بھی ہے. جو یہ آؤٹ پٹ ہے یہ فیڈ بیک پاتھ کے تھرو ہمارے ان پٹ کے ساتھ مل کر ادھر ایک کنٹرول ایکشن جنریٹ کرتے ہیں اور وہ کنٹرول ایکشن جو ہے وہ کنٹرولر کو ملتا ہے اور اس سے جو پروسیس ہے ہمارا وہ کنٹرول ہوتا ہے. اوپن لوپ میں ایسا نہیں ہوتا. اوپن لوپ میں جیسے ہی ہم رسپانس سیٹ کرتے ہیں بس کنٹرولر کی کیلیبریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروسیس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. مطلب اگر ہمارا کنٹرولر صحیح طرح اس ویلیو کے لیے کیلیبریٹڈ ہے تو ہمیں یہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ملے گا. جو ہمارا پروسیس ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ ہمارے اس ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ یا ڈیزائرڈ رسپانس کے مطابق ہوگی. اور اگر ہمارے ڈیزائرڈ رسپانس کے لیے یہ کنٹرول سسٹم کیلیبریٹڈ نہیں ہے مطلب اس کے اکارڈنگ یہ کیلیبریٹ نہیں ہوا تو ہمیں یہ والا ڈیزائرڈ رسپانس آؤٹ پٹ پہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے جو ادھر فیڈ بیک کے تھرو ہمیں کلوز لوپ کنٹرول سسٹم میں ادھر یہ ڈرا بیک ریموو کیا ہوا ہے کہ آؤٹ پٹ کنٹینیوسلی چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیزائرڈ رسپانس یا ان پٹ کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں. تو اس ڈیزائرڈ رسپانس سے آؤٹ پٹ کمپیئر ہو رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی اور ہمارا جو پروسیس کی آؤٹ پٹ ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. تو کلوز لوپ میں سٹیبلٹی زیادہ ہے اور سٹیبلٹی مطلب آؤٹ پٹ کی رسپیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ ہے ہمارا وہ ہمارے ڈیزائرڈ رسپانس کے اکارڈنگ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک فائدہ ہے اس کلوز لوپ سسٹم کا. اور اوپن لوپ سسٹم کی جو کیلیبریشن ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں پروسیس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس ڈیزائرڈ رسپانس کے مطابق ملے گی یا نہیں. اب ایگزامپلز کی طرف آتے ہیں. اوپن لوپ سسٹم میں جو آٹومیٹک ٹوسٹر ہوتا ہے جس پہ ہم ٹوسٹ بناتے ہیں تو اگر ہم اس میں ٹوسٹ ڈالتے ہیں تو ٹوسٹر کی جو کیلیبریشن کیا ہے جو آپریٹر اس کی ٹائمنگ سیٹ کرتا ہے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر ایک اچھا ٹوسٹ بنانے کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم ٹائمر کو سیٹ نہ کریں تو ہمیں ایک اچھا ٹوسٹ نہیں ملے گا. گڈ ٹوسٹ نہیں ملے گا ہمیں اگر ہم ٹائم کو زیادہ یا کم رکھتے ہیں. اور اگر ہماری کیلیبریشن ٹھیک ہے آٹومیٹک ٹوسٹر کی مطلب ہم نے ٹائم کو صحیح طرح جو ایک اچھے ٹوسٹ کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے بالکل اسی کے مطابق ٹائم رکھا ہے ٹائمر کو تو ہمیں ایک اچھا ٹوسٹ ملے گا. تو یہ ایک اوپن لوپ کنٹرول سسٹم کی ایگزامپل ہے. اب اس میں جو بندہ کنٹرول کر رہا ہے اس آٹومیٹک ٹوسٹر کو آن آف کر رہا ہے یا ٹائمر کو سیٹ کر رہا ہے
وہ اس کا حصہ نہیں ہے اس کنٹرول سسٹم کا۔ اب کلوز لوپ کنٹرول سسٹم کی طرف آتے ہیں، جو آٹو پائلٹ میکینزم ہے جو ایئر پلین میں لگا ہوتا ہے، تو وہ ایک کلوز لوپ سسٹم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اٹس پرپز از ٹو مینٹین اے اسپیسیفائڈ ایئر پلین ہیڈنگ ڈسپائٹ ایٹماسفیرک چینجز۔ تو اگر ایٹماسفیئر میں چینجز آ رہی ہے تو اس کے باوجود بھی ایک پلین کی ایک ڈائریکشن کو رکھنا اس کا کام ہے، مطلب ایک ڈائریکشن میں پلین اڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی ایٹماسفیرک چینجز کی وجہ سے۔ تو یہ ایک کلوز لوپ سسٹم ہوتا ہے جس میں سینسرز لگے ہوتے ہیں جو کہ باہر کی ایٹماسفیئر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ڈیسیجن لیتے ہیں اور پلین کو ایک ہی ڈائریکشن میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلین کی پوزیشننگ بھی یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ پلین اب کس طرف جا رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگ یہ ڈیسیجن لیتا ہے۔ اگر پلین کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، کسی ایک ڈائریکشن میں وہ مڑ رہا ہے، تو وہ یہ آٹومیٹیکلی پلین کو ایک دوسرے ڈائریکشن میں یہ واپس لاتا ہے۔ اب آتے ہیں فیڈ بیک کی طرف۔ تو فیڈ بیک جیسا کہ کلوز لوپ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ فیڈ بیک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پچھلی سلائیڈ کی طرف اگر ہم جائیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ کلوز لوپ سسٹم میں جو فیڈ بیک لگا ہوتا ہے، تو اصل میں یہ کیا چیز ہے، اب اس کے بارے میں ہم اس سلائیڈ میں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فیڈ بیک از دیٹ پراپرٹی آف اے کلوز لوپ سسٹم وچ permits the output or some other controlled variable to be compared with the input to the system or an output to the other internally situated components or subsystem, so that the appropriate control action may be formed as some function of the output and input۔ اب فیڈ بیک کیا ہے کہ یہ کلوز لوپ سسٹم کی وہ پراپرٹی ہے جس کے تھرو ہم آؤٹ پٹ کو چیک کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ کو کمپیئر کر رہے ہیں ان پٹ کے ساتھ، اور مقصد ہمارا کیا ہے کہ جو ہمارے ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہیں ہم ایکچول آؤٹ پٹ کو اس کے قریب لا سکیں۔ مطلب جو ہماری آؤٹ پٹ آ رہی ہے ہم ان پٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اپنے ڈیزائرڈ رسپانس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اور وہ آؤٹ پٹ اگر اس کے اکارڈنگ نہیں ہے، مطلب اس کے ایکول نہیں ہے، تو وہ اس کے کوئی ڈیسیجن لے کنٹرولر جو اس کو ڈیزائرڈ رسپانس کے قریب لے آئے۔ اب اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے کہ جو ایکوریسی ہے اس میں انکریز ہو جاتی ہے، مطلب ہمیں ایکوریٹ آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ ٹینڈنسی ٹورڈز آسیلیشن اور انسٹیبلٹی، جو انسٹیبلٹی کا ایشو آتا ہے اس میں اوپن لوپ سسٹم میں، تو اوپن لوپ سسٹم اصل میں زیادہ سٹیبل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی آؤٹ پٹ دے رہے ہوتے ہیں، اسے ان پٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، ڈیزائرڈ رسپانس سے کوئی لینا، تو وہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں۔ کلوز لوپ سسٹم میں انسٹیبلٹی آتی ہے، لیکن اگر اچھا سسٹم ہو تو وہ اس انسٹیبلٹی کو ٹیکل کر لیتا ہے اور آسیلیشنز جو آ رہی ہوتی ہیں وہ اس پر قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک ڈرا بیک ہے، لیکن ڈرا بیک اتنا وہ نہیں ہے، اگر کنٹرول سسٹم اچھا ڈیزائن ہے تو یہ انسٹیبلٹی کا ایشو اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ریڈیوس سینسٹیوٹی آف دا ریشو آف آؤٹ پٹ ٹو ان پٹ ٹو ویریشن ان کنٹرول سسٹم پیرامیٹرز اینڈ ادر کریکٹرسٹکس۔ اب جو سینسٹیوٹی ہے، اب ہمارے سسٹم کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس میں ویریشن آ رہی ہے، تو وہ ان پٹ آؤٹ پٹ پہ اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتی کلوز لوپ سسٹم میں۔ اوپن لوپ سسٹم میں اگر جو سسٹم پیرامیٹرز ہیں اس میں چینج آ جائے تو اس سے آؤٹ پٹ چینج
ہو جاتی ہے. اس میں یہ ایشو نہیں آتا. جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے وہ سینسٹیو نہیں ہوتا پیرامیٹر کے ویریشن. مطلب پیرامیٹر میں اگر سسٹم پیرامیٹر اگر چینج ہو جاتے ہیں تو اس سے آؤٹ پٹ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. ریڈیوسڈ ایفیکٹ آف نان لینیئرٹیز. نان لینیئرٹیز بھی ہمارے سسٹم کے اندر جو نان لینیئرٹیز آتی ہے، مطلب کوئی کسی بھی سب سسٹم کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے تو اس سے آؤٹ پٹ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. اس طرح اگر ایکسٹرنل نوائز ہے یا ڈسٹربنسز ہیں ایکسٹرنلی تو وہ بھی سسٹم کے آؤٹ پٹ کو افیکٹ نہیں کرتی. تو یہ فیڈ بیک کے کریکٹرسٹکس ہیں جو کلوز لوپ سسٹم میں لگا ہوتا ہے. تو یہ ایشوز اس فیڈ بیک کی وجہ سے ریزالو ہو جاتے ہیں. اب کنٹرول سسٹم انجینئرنگ پرابلم کی طرف آتے ہیں. تو کنٹرول سسٹم انجینئرنگ میں دو قسم کے پرابلمز آتے ہیں. پرابلمز سے یہاں پہ مطلب اگر کوئی انجینئر کنٹرول سسٹم انجینئر ہے، اس کو ایک کنٹرول سسٹم ڈیزائن کرنا ہے یا کسی کنٹرول سسٹم کی آؤٹ پٹ کو چینج کرنا ہے یا کنٹرول سسٹم نیا ڈیزائن کرنا ہے، تو اس میں اس کو وہ کیسے اپروچ کرتا ہے. تو اس کو اپروچ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک ہے انالیسز اور ایک ہے ڈیزائن. ڈیزائن بائی انالیسز اور ڈیزائن بائی سنتھسس. تو انالیسز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود سسٹم ہے اس کی پراپرٹیز کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے، اس کی آؤٹ پٹس کس طرح آتی ہیں، اس کا رسپانس کیسا ہے، اس میں کون کون سے میتھمیٹیکل فنکشنز لگے ہوتے ہیں. تو اس کی پوری انالیسس کو ہم ڈیزائن بائی انالیسس کہتے ہیں کہ ہم ایک پہلے سے ایگزسٹنگ سسٹم کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرتے ہیں اس کی پراپرٹیز کی. اب جو ڈیزائن پرابلم ہے، مطلب ہم نے ایک کنٹرول سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے دو اپروچز ہیں. ایک ہے ڈیزائن بائی انالیسس اور دوسرا ہے ڈیزائن بائی سنتھسس. ڈیزائن بائی انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پہلے سے موجود سسٹم ہے اس کی کریکٹرسٹک میں کچھ موڈیفیکیشن کر لیتے ہیں اور ایک نیا سسٹم بنا لیتے ہیں. ایک یہ والا اپروچ ہے. دوسرا اپروچ کیا ہے کہ ایک نیا سسٹم ہم بناتے ہیں تو اس میں ہمیں شروع سے میتھمیٹکس سے چلنا ہوگا. میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن سے لے کر ہمیں سرکٹری تک جانا ہوگا. تو یہ اپروچ جو ہے نا ڈیزائن بائی سنتھسس کہلاتا ہے. تو ایک کنٹرول سسٹم میں اگر کوئی ڈیزائن پرابلم آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ دو اپروچز ہیں. ایک اپروچ یہ ہے ڈیزائن بائی انالیسس اور دوسرا ہے ڈیزائن بائی سنتھسس. اب کنٹرول سسٹم کے سنتھسس میں اور یا انالیسس میں ہمارے پاس کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں، تو وہ ٹولز ہمارے پاس 3 ٹولز یوز ہوتے ہیں. یہ ایک ہے میتھمیٹیکل ماڈلز جس میں ڈفرینشیل ایکویشن، ڈفرینشیل ایکویشن کنٹینیوس ٹائم ایکویشنز ہوتی ہیں اور ڈفرینس ایکویشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈسکریٹ ٹائم ہوتی ہیں. اور میتھمیٹیکل ریلیشنز فار ایگزامپل لیپلاس اینڈ زی ٹرانسفارم. تو یہ ٹولز ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں جس میں ہم میتھمیٹیکل ایکویشنز بناتے ہیں، پھر ان ایکویشنز کو انالائز کرنے کے لیے ہم لیپلاس اور زی ٹرانسفارم یوز کرتے ہیں. دوسرا ٹول جو ہم یوز کرتے ہیں کنٹرول سسٹم ڈیزائن میں تو وہ ہوتا ہے بلاک ڈائیگرام یا کنٹرول سسٹم انالیسس میں. تو ہم بلاک ڈائیگرامز بھی یوز کرتے ہیں کسی کنٹرول سسٹم کو انالائز یا کسی کنٹرول سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں. اب تیسرا جو ٹول ہے وہ سگنل فلو گرافز. یہ بھی بلاک ڈائیگرام ہی کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا اس میں چینج ہے. اس میں جو بلاکس ہیں وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ فگر میں دیا ہوا تھا یہ سگنل فلو گراف ہے. یہ دونوں گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے. بلاک ڈائیگرام اور سگنل فلو گراف دونوں گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے کسی
کنٹرول سسٹم کی. یہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے سگنل فلو گرافس اور بلاک ڈائیگرام.